اب میں بائیں بازو کے ممتاز رہنما اور پاکستان مزدور کسان پارٹی کے لیڈر محترم افضل خاموش صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. افضل خاموش. دکھ تو اس بات کی ہے کہ کامریڈ مرنے سے پہلے اس کی ایک خواہش تھی کہ مل بیٹھ کے دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع کرے جس پہ 2 سال میں نے، کامریڈ یوسف بھائی نے اور آصف بزنجو نے کام کیا. کیونکہ وہ بیمار ہو گئے، مجھے فون کیا کہ میں کراچی تو نہیں آ سکتا، کراچی سے باہر نہیں جا سکتا، تو آپ کیا کراچی آئیں گے؟ میں نے ان کو کہا کہ 53 سال ہو گئے میں پالیٹکس مین ہوں، ایک ہی پارٹی کے ساتھ 1970 سے لے کر 2022 تک، اور ایک ہی جھنڈا اپنے گھر پہ لہرا رہا ہوں. تو جب 53 سال زندگی میں نے اس سوچ کے لیے دی ہے تو کراچی آنا یہ کوئی بات نہیں ہے، میں آ جاؤں گا. پھر 1 ہفتے بعد میں نے ان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، ہاسپٹل سے جو ہی فارغ ہو جاؤں گا آپ کو کال کر کے آپ کو ضرور آنا ہے. آج میں آ گیا ہوں یوسف بھائی، آپ نے بلایا تھا، میں حاضر ہوا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے دوستوں نے تقاریر کی جس کو جواب بھی دینا ہے لیکن ٹائم کم ہے، خاص کر مظہر کی بات پہ جو میں نے سنی ان کی باتیں. میرا یوسف بھائی سے رشتہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ رشتے ہم کہتے ہیں مذہبی رشتے کو، رشتے ہم کہتے ہیں خون کے رشتے کو، لیکن ایک تیسرا رشتہ میرا ان کے ساتھ تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں، بلکہ دنیا جانتی ہے کہ جو ہمیں کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ مذہب کا ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا اس رشتے کی تقدس کو، ہم نے دیکھا پوری پاکستان میں دیکھا کہ اوپر والا بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے اور جس کی گلے پہ تلوار وہ کاٹتا ہے اس کو وہ نیچے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ 2 بھائی اپنی مفادات کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ہم وہ آلے ہیں اس رشتے کے حوالے سے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں عقیل اور حابیل، ایک قاتل تھا دوسرا مقتول تھا، اور جو مقتول تھا اس کے کوئی بچے نہیں تھے، جو مقتول تھا اس کے کوئی بچے نہیں تھے. تو ہم یوں میں سوچ رہا ہوں کہ وہی قاتل ہی کی اولاد ہے. ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے لیے ظالم بن جانا، ایک دوسرے کے لیے سامراج بن جانا، یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے، اس مذہب نے ہمیں یہی دیا ہے. دوسرا رشتہ خون کا، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب کچہریوں میں جائیں دیکھیں، اب ایک دوسرے کا رشتہ داریا جو خونی رشتہ دیے ہے یہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا نہیں کر رہا ہے. لیکن ایک تیسرا رشتہ جو میرا اس بندے کے ساتھ تھا وہ سوچ کا رشتہ تھا، وہ نظریے کا رشتہ تھا. اور وہ رشتہ صرف 2 مذاہب والوں کے درمیان، صرف ایک ملک ایک خطے والوں کے میں بسنے والے لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ وہ رشتہ پوری دنیا میں 2 طبقوں کے درمیان وہ رشتے ہوتے ہیں، سوچ کی، فکر کی، نظریاتی. اور اس کی پہچان بھی آسان ہے. ایک محنت فروخت کرنے والا طبقہ ہے اور دوسرا محنت خریدنے والا طبقہ ہے. 2 ہی رشتے، 2 ہی سوچیں. اس 2 ہی سوچوں اور 2 رشتوں والوں نے پھر دنیا میں اپنے لیے الگ الگ قوانین بنائے ہیں. ایک کے نزدیک مقدس چیز وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتی ہے،
اور دوسرے کے نزدیک مقدس چیز وہ ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں. لیکن مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میرے دوستوں نے کہا کہ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے. 2 سال میں نے اپنے 53 سالہ سیاسی جدوجہد میں صرف ایک پارٹی بنانے کے لیے جدوجہد کی. میں سب سے پہلے یوسف بھائی کے پاس آیا تھا، پر یوسف بھائی حاصل بزنجو کے پاس ہم لے گئی. 5-6 میٹنگیں ہماری ہوئی. 50% ڈاکومنٹری جو کمیٹی اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی 50% کام ختم ہو گیا تھا. اور میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہماری درمیان جنگ کم از کم اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ نئی پارٹی کا چیئرمین کون ہوگا، صدر کون ہوگا، نام کیا ہوگا. میں ابھی سے لکھنے کو تیار ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے. مجھے بھوک کے خاتمے کے لیے، ننگ کے خاتمے کے لیے، اور میرے طبقے کی بھی میں شاید اتنا مخلص نہیں ہوں کہ میں دوسروں کے لیے بھوک، ننگ اور بے روزگاری کی بات کروں. میں خود متاثر ہوں. میں آج بھی، میں نے کل بھی دوستوں سے بات کی کہ 2022 میں بھی میں اور میری بیوی ایک کمرے کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں اور مجھے اس پہ فخر ہے. 53 سالہ سیاسی جدوجہد میں جب جنرل مشرف نے سب سے پہلے دہشت گردی کے آرڈیننس جاری کیے تو یہ افضل خاموش پہ تیسرے دن 10 دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے. نہیں شیب نہیں، لیکن اگر ہماری باری آئی تو ہم اسے دہشت گرد عدالتوں میں نہیں، ہم اسے کھولے عام جگہوں پہ اس کو الٹا لٹکا دیں گے. یہ اس کا اپنا کام کر دیا، ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. اس کو شیب ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. اور تیسری بات جو مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے جو قانون بنایا ہے پوری دنیا میں، وہ ہمارے پشتوں میں ضرب المثل ہے کہ میں ایک ایسے گاؤں میں رہتا ہوں جس میں کتے آزاد ہے اور پتھر جو ہے اس کو باندھے گئے. اس کے قانون میں محنت پہ پابندیاں ہیں، محنت فروخت کرنے والوں پہ پابندیاں ہیں، اور محنت خریدنے والوں کے لیے میرا وزیر اعظم کبھی ایک ملک جاتا ہے، کبھی دوسرے ملک جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ بھائی کیا ہم FCB تحفظ کے لیے دیں گے، آرمی بھی دیں گے، آپ کو ہر سہولت دیتے ہیں. لیکن محنت کرنے والا مزدور جب خلیج جاتا ہے تو اس پہ کتنی پابندیاں لگائی ہیں. یہ اس کا قانون ہے. پھر اس نے وہی قانون اپنے مختلف ممالکوں میں ہمیں گھیرنے کے لیے اپنی قانونیں بنائی ہیں. ہم شاید صحیح سمت پہ نہیں جا رہے. اس ملک میں اگر کسی کے گھر میں کنواں ہے، ابھی تو ہینڈ پمپوں والی، اور پھر یہ میں چونکہ دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، چارسدہ کے پسماندہ علاقے ہشت نگر کے ایک دیہات میں رہتا ہوں، تو وہاں کنویں سے اب بھی پانی نکالا جاتا ہے. اگر اس کنویں میں کوئی چیز گر جائے، کتا گر جائے، مردار چیز گر جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سیاست کی تو کوئی میرے خیال میں سوچ کی ضرورت نہیں ہے. ہم مولوی کے پاس جاتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ پانی بدبودار ہے، کتنی لوٹے نکالے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. آج ہم مولویوں کے پاس جاتے ہیں تو جب تک اس کنویں سے بدبودار چیز کو، مردے کو نہیں نکالو گے، لوٹوں سے پانی لوٹے میں نکالنے سے وہ صاف نہیں ہوتا. اسی طرح اس ملک کے اس نے جو سسٹم بنایا ہے، اس کنویں میں جو وہ آئین کا نام دیتے ہیں، قانون کا نام دیتے ہیں، باقی جو نام بھی وہ دیتے ہیں، اس میں یہ مردار چیز پڑا ہوا ہے. اس کو کیسے، اس بدبودار پانی کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے؟ پارلیمنٹ میں جا کے صاف کرنے کا راستہ، یا ان لوگوں کے ساتھ جدوجہد کر کے صاف کرنے کا راستہ، یا اس سسٹم سے ٹکر لے کر اس سسٹم کو نیست و نابود کر کے یہ راستہ نکالا جا سکتا ہے. اور وہ راستہ ہم کس طرح نکالیں گے؟ میں حیران ہوں. ہم کہتے ہیں کہ یوتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے. جب ہم انقلاب کو، ہم سوشلزم کو، ہم تبدیلی کو کہتے ہیں کہ اس سے اور پیارا مجھے اور چیز نہیں ہے، تو دیکھیں انسان فطرتاً بہت لالچی ہے.
جب وہ کسی اچھی جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں تو اس کو اپنی بچے بیوی یاد آتے ہیں یا نہیں آتے کہ کاش وہ بھی میرے ساتھ ہوتے. تو یہ میٹھی چیز ہم دوسروں کو کھلانے کی بجائے اپنے گھر والوں کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم جتنی یہاں افراد ہیں ہماری خاندان کی پوری افراد، میں پاکستان مزدور کسان پارٹی میں ہوں، کیا میرا خاندان پاکستان مزدور کسان پارٹی سے وابستہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں یہیں سے شروع کرنی چاہیے. کیا میرا بیٹا، میرا جوان بیٹا جو مٹھی اور پیاری چیز ہے، میں صحت لے کے کبھی سندھ آتا ہوں، کبھی بلوچستان جانا جاتا ہوں، کبھی دوسری، میں نے اس کو کھلانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے، خالی جگہ ویکیوم پڑا ہے تو ہوا تو جگہ گھیرتی ہے، کوئی ایک شکل میں آئے گا، کوئی دوسری شکل میں آئے گا، کوئی تیسری شکل میں آئے گا. تو دوستو، یوسف قصبی خان اگر آپ چاہیں کہ وہ مرا ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ مرا نہیں ہے. وہ اس وقت مرے گا جب آپ اور ہم الگ الگ راستوں پہ اپنے اندر کی سامراج سے لڑے بغیر سامراج مرد آباد کے نعرے لگاتے رہے. سب سے پہلی سامراج سے لڑنے کے لیے اپنے اندر کا جو خاموش وہ ہے، اندر ہے، باہر ہے. باہر تو اچھی بات ہے، یہ جو میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ مذہبی لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اندر کی افضل خاموش اپنے سامراج سے نہیں لڑے گا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کا تو میں مظہر بھائی سے کہتا ہوں کہ لوگ کیوں ہمارا ساتھ نہیں دیتے؟ اس لیے آپ ایک صحافی ہیں. اگر ایک صحافی رمضان کے مہینے میں دن کے وقت ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے رمضان کے فضائل پہ لکھنا شروع کرے اور ساتھ سگریٹ کا کیش بھی لیتے رہے، لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اسی طرح اگر ایک لیفٹسٹ کبھی ایک کا نعرہ کبھی دوسرے کا نعرہ، بہت سارے نعرے ہم نے سنے، وہ اپنے گھر سے شروعات نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوستو، بہت ساروں کو آزمایا، کب تک آزماتے رہو گے؟ 100 سال یعنی 75 سال ہو گئے. اس 75 سال میں ابھی تک ہم ایک لفٹ لائنز بنانے میں کامیاب نہیں رہے. اور بدقسمتی سے اگر 12 پارٹیاں ایک لفٹ لائنز میں آتی ہے تو ایک سال، پورے ایک سال کے بعد وہ 15 کی شکل میں پھر وہ نکل جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی قد بڑھا سکیں، جو نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں ہم اور آپ سب ایک جیسے گنہگار ہیں. چونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ ٹائم کم ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں بھی کروں گا، لیکن آخر میں صرف اتنا کہوں گا. ان دوستوں کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا، میں مئی سے لے کر اگست کے اینڈ تک 4 مہینے کے دورے پہ گیا تھا برطانیہ، اور میں نے دوستوں سے کہا کہ جتنی ہم گنہگار ہیں لفٹ کے اکٹھے ہونے میں، اتنی آپ بھی ہیں. آپ کو وہ تمام سہولیات تو مل رہی ہے جو وہاں یورپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا فرض پورا کریں. آپ جس پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ ان کو بتا دیں کہ ہم نہ پڑھ دیتے ہیں نہ آپ کے گن گائیں گے جب تک آپ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے. اور میں آج پھر یوسف بھائی کے اس تعزیت کے ریفرنس میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی ایک پارٹی بنانا چاہے تو پاکستان مزدور کسان پارٹی تیار ہے. کوئی الائنس بنانا چاہے تو پاکستان مزدور کسان پارٹی تیار ہے. ہمیں بھوک سے لڑنا ہے، قیادت جو بھی کرے، لیکن اس سمت پہ جانا پڑے گا کہ شروعات اپنے گھر سے کریں گے. اور میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں اسٹیج پہ تمام جو دوست بیٹھے ہیں اس کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ 20 تاریخ کو ہماری پارٹی کی پنجاب میں صوبائی کانفرنس ہو رہی ہے، جو شاید پنجاب کی تاریخ میں بہت بڑی صوبائی کانفرنس ہوگی. آپ سب کو دعوت ہے کہ آؤ ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے سے سیکھیں. شاید یہ قافلہ منزل تک پہنچ جائے گا. شکریہ. اب میں ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کی رہنما محترمہ عالیہ بخش صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور
وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. حق موجود. سکھ سلام ساتھیوں. کامریڈ یوسف مستی جی ریفرنس کے پروگرام پہ بات کرنا میرے لیے اعزاز بھی ہے اور میرے لیے بڑا تکلیف دہ بھی ہے. اعزاز اس معنی میں کہ کامریڈ یوسف مستی خان کے ساتھ میرا سیاسی سفر 10 سال کا رہا. ان کے ساتھی تو بہت، ایک تو اسکول کے ساتھی بھی تھے، بہت پرانے ساتھیوں نے بھی بات کی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی. لیکن جسے عاصم نے بات کی، عاصم سجاد نے، میرا خیال بھی وہی ہے کہ نوجوانوں کو جس طریقے سے منظم، کیونکہ کامریڈ یوسف جس سیاست کو ایک بار سندھی میں ہم کہتے ہیں نا ہاں سا ہنڈے، اس کو پھر آگے لے کر جانے وہ اپنا فرض سمجھتے تھے. جو قومی جبر کے خلاف سیاست انہوں نے سیکھی یا کی، جو طبقاتی محکوم مظلوم عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے سیاست سیکھی یا کی جدوجہد، اور جو عورت سوال پہ انہوں نے سیاست کرنی کی ان کے حقوق کے لیے، تو وہ آگے بڑھانا چاہا. اس وجہ سے ہمیں اسپیس دیا اور بہت سارے اختلافات بھی رہے. کامریڈ یوسف مستی ابھی جب باہر میں، ہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی، باہر صاحب بھی ایک دوست نے مجھے کہا کہ بلوچ اور سندھی رہنما تھے کامریڈ یوسف. میں نے کہا نہیں، آپ ذرا حال میں آئیں اور اسٹیج کو ذرا دیکھ لیں. تو جس کو ہم فیڈریشن کہتے ہیں، پاکستان کی مرکزیت نہیں، فیڈریشن جس میں ہر قوم برابری کی بنیاد پہ ہو، کامریڈ یوسف مستی خان اس فیڈریشن کے لیڈر ہیں. گلگت کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، کشمیر سے لوگ، قوم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، سندھی، بلوچ، ہزارہ، پشتون، سرائکی، بلوچ. تو آپ وہ سب کے لیڈر تھے، وہ محکوموں کے لیڈر تھے، وہ عورتوں کے لیڈر تھے. تو وہ فیڈریٹ اور وہ انٹرنیشنل لیڈر نظریاتی طور پر تھے. تو وہ جو رائٹ ونگ کے جو ہماری تنظیمیں، وہ بھی ابھی کوئی مجھے ایک بتا دے کہ وہ رائٹ ونگ یا بورجوا تنظیموں کے جو لیڈر ہیں وہ کوفیڈرل لیڈر ہوں. وہ ہماری یوسف مستی خان، وہ ہماری دوست تنظیم جو AWP ہے، ان کے لیڈر ہی وہ فیڈرل لیڈر ہیں. یہ ایک اعزاز ہے، ان پہ بات کرنے کے لیے میں اعزاز محسوس کر رہی ہوں. دوسری بات کہ اختلاف نظریاتی، شاید دوستوں نے یہاں پر بات رکھی، اس حال میں بیٹھے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ ہاں کوئی نظریاتی اختلافات نہیں ہے. جو بھی ابھی تک باتیں ہوئی، طریقہ کار کا بالکل ہوگا. ہمارے تنظیم کے اندر بھی تھا، میں جب AWP میں بھی تھی یا ہوں تو وہاں پر بھی تھا کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. پرانا نیا فرق موجود ہوتا ہے. جیسے عاصم نے بات کی، 65% نوجوان ہیں، ان کی کام کرنے کا طریقہ، 60s کے دور کے کام کرنے کا طریقہ، 70s کے دور کے کام کرنے کا طریقہ، ہماری ایج کی دور کام کرنے کا طریقہ، طریقہ کار کا فرق ہوتا تھا. شدید اس پر بحث اور اختلاف ہوتا تھا. لیکن اس اختلاف اور بات رکھنے میں کبھی بھی انہوں نے ایسے محسوس نہیں کروایا کہ تمہاری وہ عمر نہیں ہے جتنی میری سیاسی عمر ہے. کبھی بھی اس نے اس طریقے سے کامریڈ نے، ایک لیڈر نے مجھے مایوس نہیں کیا. اس وجہ سے حفیظ، میں، آمنہ، مارویہ، جو بھی نوجوان ہم آپ کے سامنے ہیں، اس وجہ سے ہم ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں اتساہ دیا. ہم جب بھی ان کے ساتھ بحث کیا اور ان کو لگا کہ ہاں یہ نئی بات کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. جب ہم نے WTF کی بات کی، ایک پاکستان میں سوشلسٹ کمیونسٹ فرنٹ جو مزدور، محکوم قوم اور طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت کے فرنٹ کی بات کی، اور ان کو جب سمجھ میں آیا تو وہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوئے. جب ہمارے اوپر اسلام آباد میں پتھر پڑے، جب ہمارے اوپر بلاسفیمی کے کیسز ہوئے، تو AWP کے صدر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. تو اس وجہ سے یہ شاید نوجوان اور وہ ان کے ساتھ جڑت میں رہے. مشکل میرے لیے آج بات کرنا اس لیے تھا، شاید آپ سب ساتھی سمجھیں گے کہ ہم عورتیں زیادہ ایموشنلی ہوتی ہیں. ہاں ہوتی ہیں، ہم شاید ہوتی ہیں، اور ایموشنلی ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. آج رستے میں نوجوان سے بات ہو رہی تھی، احساس بری بات نہیں ہے. کیوں میرے اندر احساس نہ پیدا ہو جب مچھر کالونی میں ایسی بربریت کی جب حالت کو دیکھوں، اس دکھ کو محسوس، اس ماں کے دکھ کو میں محسوس کیوں نہ کروں. میں کیوں مشال خان کا بربریت والی جو موت ہوئی، شہید ہوا،
اس کو احساس کو محسوس نہ کروں, شرم نہ محسوس کروں, تو پھر میں کیسے یہ سیاست کر پاؤں گی؟ تو یہ احساس اور سمجھ, صرف آپ نظریے کے ساتھ جڑیں اور صرف یا احساس کے ساتھ جڑیں, ان دونوں کے ساتھ جڑت ہی لیفٹ کی سیاست ہم سب کو جوڑ سکتی ہے, اور وہ کامل یوسف یہ دونوں کے ساتھ ہمیں جڑاتے تھے. مجھے تو ایٹ لیسٹ ان سے یہی محسوس ہوتا تھا. 1999 میں 19-20 سال کی تھی, میرے ابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اصل جس سندھی ہے بلوچ کلچر میں یہ ہے تو پنج جڑی دھیے سا ملندا ہیں یا خدافظ کرنا ہے تو وہ متھے تے سینہ تے چمی ڈیندا ہے. شاید تے سندھی پیر بیٹھا ہے نا, وہ انہن کے اندازو ہوندو. مجھے جڏहिं بابا گزارے वियो تو وہ شفقت ہے, وہ پیار کا मां محروم تھا. میں 2012 میں جب تاسیسی کانگریس لاہور میں ہوئی, میں پہلی بار جب یوسف مسیح خان سے ملی اور میں نے جھک کر جب سلام کیا, کیونکہ وہ بڑے ہیں مجھ سے, تو انہوں نے آگے بڑھ کر اور مجھے جہاں پر بوسہ دیا, تو مجھے وہی شفقت اور وہی احساس وہاں سے محسوس ہوا. اور آج پھر 2022 میں اس احساس اور اس شفقت سے محروم ہو گئی. بہرحال کامریڈ یوسف مسیح خان کا جو رستہ, اس کی جدوجہد جو آج بات بھی ہوئی ہے, اس کی جدوجہد, وہ جو مشعل لے کر اپنی علیل صحت کے ہوتے ہوئے بھی وہ جو مشعل لے کر چلے, جو ہم سب تک پہنچائی, تو آج وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کی طرف سے اور ان کی کارکن کی حیثیت سے میں آج وچن کرتی ہوں کہ میں بھی اپنی آخری دم تک ان کی طرح ہی میں اس مشعل کو اپنی آنے والی نسل تک پہنچاؤں گی.